الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 196 نمبر آیت کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور جب تم امن میں ہو جاؤ اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے عمرہ کا حج کے ساتھ تو جو اسے میسر ہو قربانی دے۔ پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے حج کے وقت اور 7 جب تم گھر لوٹ آؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ اور ڈرا کرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں۔ اس حج کی قسم کو افراد حج کہتے ہیں۔ دوسرا حج تمتع ہے۔ تمتع یعنی اس سے مراد یہ فائدہ اٹھانا۔ ایک سفر میں حج کے دنوں میں پہلے عمرہ کا احرام باندھنا، عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کی، اس کے بعد حلق کرا کے یا قصر کرا کے اس احرام سے فارغ ہو گیا۔ پھر جب وقت حج آیا تو حج کا احرام باندھا، پھر حج کر لیا۔ کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھایا تو اسے متمتع کہتے ہیں۔ متمتع یعنی فائدہ اٹھانے والا۔ حج تمتع یعنی جس میں فائدہ اٹھایا جائے، اور متمتع جو فائدہ اٹھائے۔ تیسری قسم جو حج کی ہے وہ قران ہے، یعنی ایک ہی ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھے گا۔ پہلے عمرہ ادا کرے گا، اس میں طواف سعی کرے گا صفا مروہ کی، لیکن احرام نہیں کھولے گا۔ احرام بدستور باندھے رکھے گا یہاں تک کہ حج کے دن جب آ جائیں تو حج کے ارکان ادا کر کے سر کو منڈا لے گا یا کترا لے گا، قصر کرا لے گا۔ منڈانا افضل ہے، اور احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ یعنی حج تمتع اور جو قران ہے یہ
حج اور عمرہ یعنی ملا کے کیا جاتا ہے، اس میں جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، دور سے جو آتے ہیں، دور دراز کی مسافتیں طے کر کے اپنے رب کریم کے گھر بیت اللہ شریف میں تشریف لاتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں اور جو لوگ حدود میقات کے اندر رہتے ہیں ان کا ایک ہی حکم ہے۔ میقات کیا ہے؟ میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے جب کوئی شخص حرم شریف کا ارادہ کرتا ہے تو حرم کی حدود میں بغیر احرام کے نہیں پہنچ سکتا۔ احرام کے پابندیاں ہیں، 2 سفید کپڑے یا رنگین سفید افضل ہوتے ہیں وہ باندھ دیتے ہیں، جو سلے ہوئے نہیں ہوتے اس کے بعد اس کے اوپر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، جیسے گھاس بھی نہیں توڑ سکتا، چیونٹی نہیں مار سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، فسق و فجور نہیں کر سکتا، بوس و کنار نہیں کر سکتا، یہ اس پہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جب تک اس نے احرام کی نیت کی ہے، یعنی مجھ پہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ پھر وہ کپڑا اس کی نشانی ہوتی ہے، 2 جو کپڑے ہوتے ہیں ان سلے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ میقات مختلف مقامات ہیں جو مختلف چاروں طرف سے مختلف ناموں سے ہیں۔ اہل مدینہ اور اس طرف کے آنے والوں کو کی جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ اہل عراق اور اس سمت سے آنے والوں کے لیے ذات عرق ہے۔ اہل شام اور ان کی طرف سے آنے والوں کے لیے جوفا ہے۔ اہل نجد کے لیے قرن ہے۔ یمن اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم ہے۔ پاکستان کے حاجی جو بحری راستے سے جاتے ہیں، اب تو بائی جاتے ہیں، ان کا میقات بھی یلملم ہے۔ جب ان کا جہاز بحیرہ احمر میں داخل ہوتا ہے اور یلملم کے مقابل سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو اعلان ہوتا ہے کہ بھی تم احرام باندھ لو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بائی ایئر بھی جاتا ہے تو جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ بھی جن لوگوں نے ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھے وہ احرام جہاز میں باندھ لیں، کیونکہ ہمارا جہاز اتنی دیر کے بعد میقات سے گزرے گا۔ تو میقات سے بغیر احرام کے آگے جانا منع ہے، اس لیے تم لوگ اے حاجیو یا عمرہ کرنے والو احرام باندھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ فرضی حج تو ایک ہی ہوتا ہے اور نفلی حج بار بار کرے یا حج بدل کی موقع مل جائے جو کسی کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو اس طرح عمرہ بھی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، کئی عمرے ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہو جاتی ہے، خاص عبادت ہو جاتی ہے جو صرف وہیں ہوتی ہے۔ نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ایک مسلمان کے لیے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک منظر سہانا ہے۔ ریاض جنہ میں نفل پڑھنے کی، قیام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، انسان کو وہاں موقع مل جاتا ہے۔ ریاض جنہ ایک جنت سے آیا ہوا ٹکڑا ہے، انسان دنیا میں ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں عبادت کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے موقع فراہم کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا